نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معجم اوسط للطبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس مال کا شر، اس کا خسارہ جو ہے وہ ہلاکت، یہ چیزیں مال سے ختم ہو جاتی ہیں، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اللہ تعالیٰ باقی مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب وغیرہ حضرات کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سہارنپور کے ارد گرد کچھ کوٹھیاں تھیں اور وہاں پہ کاروباری سلسلہ تھا۔ انگریز کے زمانے کا وقت ہے اور انگریزوں کا کاروبار تھا۔ انگریز خود کلکتہ، دہلی وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ ایک انگریز کا وہاں کارخانہ تھا اور وہ خود دہلی میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کارخانے کا ملازم بھاگتا ہوا دہلی پہنچا اور جا کر اپنے انگریز مالک کو کہا کہ وہاں سہارنپور میں ارد گرد ہر طرف آگ لگ گئی ہے اور آپ کی جو فیکٹری ہے وہ بھی جل گئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ انگریز بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، اس نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو ملازم نے دوبارہ کہا کہ اس طرح آگ لگی ہے اور آپ کی فیکٹری جو ہے وہ جل گئی ہے، اس نے پھر بھی توجہ نہیں کی۔ تیسری مرتبہ جب پھر یاد دہانی کرائی تو اس انگریز نے اس کو یوں دیکھا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری فیکٹری کو آگ لگے، تحقیق کرو۔ تو ملازم جو ہے وہ تو اس لیے گیا تھا کہ کہیں آگ لگی ہو اور ہم نے اطلاع نہ دی ہو تو صاحب جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ جلدی سے بھاگا اور جا کر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں ارد گرد واقعتاً آگ لگی ہوئی تھی اور بہت ساری فیکٹریاں اور کارخانے اور کوٹھیاں جل بھی گئی تھی، لیکن اس انگریز کا جو کارخانہ تھا وہ بالکل محفوظ تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، آگ نہیں لگی تھی۔ اس نے آ کر جو ہے وہ اس انگریز کو بتلایا تو انگریز نے کہا کہ میرے فیکٹری کو اس لیے آگ نہیں لگ سکتی کہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اس کا مال کبھی اس طرح خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، تباہ ہو جائے، آگ لگ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔